بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ اخلاق اور اخلاقیات کے حوالے سے جاری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں حیات انسانی کے سرمایے کے طور پر اخلاقیات کا تذکرہ ہوا، اور قرآن کی 11 قسموں کے نتیجے میں اللہ نے جو چیز ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے تذکرہ ہوا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اور اپنے آپ کو خراب کیا۔ اس کا اجمالی اس حوالے سے گفتگو کل آپ کی خدمت میں، کل کی نشست میں، گزشتہ نشست میں پیش ہو چکی۔ آج اسی موضوع کو ذرا مزید کھولتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ قرآن کریم نے 11 بار قسمیں کھانے کے بعد 2 حقیقتیں انسان کو بتائی ہیں۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت انسانی میں یہ 2 حقیقتیں چھپا کر رکھی ہیں کہ اس کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شر کی طاقت بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کی طاقت بھی اور تقوی، پاکیزگی، نیکی اور طہارت روح کی طاقت بھی، یہ 2 طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ ان 2 طاقتوں کو انسان کے سپرد کرنے کے بعد ان 2 طاقتوں کے استعمال میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، عقل کے ترازو سے نوازا ہے۔ عقل وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے فجورہا کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے اور تقواہا کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایک توازن رکھا جاتا ہے انسان کے مزاج، اس کی جبلت اور اس کی فطرت کے اندر موجود ان خصوصیات کے درمیان۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جس شخص نے افلح من زکاہا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ فلاح پا گیا۔ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس اخلاق خداوندی سے، اخلاق رسالت مآب سے، اخلاق علوی سے، اخلاق اہل البیت سے مزین کیا، زینت بخشی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا، اپنے آپ کو ان خوبیوں سے، تقوی اور پاکیزگی کی خوبیوں سے محروم کیا، اپنے اندر جبلی خواہشات کو پروان چڑھنے دیا، اس نے اپنا سب سے بڑا نقصان کیا۔ اب اس نقصان اور فائدے کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے انسان کو جو ہتھیار دیا گیا، سرمایہ دیا گیا، وہ انسان کی عقل ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کا کسی چیز کو صرف جاننا اس کے زندگی کے اندر توازن برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان شرط اول ہے۔ ایمان ہو اس کو۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا چوری اچھا عمل ہے، کبھی بھی وہ تائید نہیں کریں گے، کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ چوری بہت برا عمل ہے۔ آپ بدترین قاتل کو پکڑ کر جب کہیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بہت اچھا کیا، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ شراب پینے والے سے آپ پوچھیں گے، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کسی بے گناہ کو مارنے والے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ پکڑیں گے، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ شراب پینے والے کو پکڑیں گے آپ، وہ کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اخلاقی فساد، بے راہ روی اور بد کرداری کا ارتکاب کرنے والے سے آپ پوچھیں گے، وہ کبھی بھی اس پر فخر نہیں کرے گا، بلکہ سر جھکائے گا اور کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر خوبیاں ودیعت کی گئی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کی خواہش بھی رکھی گئی ہے، اور رکھنے کے بعد انسان کو عقل کی دولت سے اس لیے نوازا گیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے درست کا انتخاب کرے۔ کبھی انسان کی شہوات، اس کی خواہشات اس کے عقل پر غلبہ پا جاتی ہیں، نتیجتاً وہ نیکیوں کا رستہ چھوڑ دیتا ہے اور برائیوں کے رستے کا انتخاب کرنے لگتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا شخص نیک بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر قرآن حفظ کیا ہو تو وہ اخلاق الہی سے آراستہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر دین کی سب سے بڑی درسگاہ سے فارغ تحصیل ہو کر آیا ہو تو اس کے اندر تقوی کا غلبہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے، چونکہ علم انسان کو نہیں روکتا بلکہ اس کی عقل روکتی ہے، اور عقل مضبوط ہوگی تو وہ اس کو روک پائے گی، ایمان مضبوط ہوگا تو عقل روک پائے گی، لیکن اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر عقل روک نہیں پائے گی، نتیجتاً وہ جاننے کے باوجود برائی کے رستے کا ارتکاب کرے گا، برائی کے رستے کا انتخاب کرے گا، لیکن جب پکڑا جائے گا تو پھر فوری طور پر پشیمانی کا، ندامت کا اظہار کرے گا اور روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو کیا پہلے اس کو نہیں معلوم تھا معلوم، لیکن عقل پر شہوت کا غلبہ تھا، اس کی عقل پر اس کی خواہشات کا غلبہ تھا۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑا انمول جملہ ارشاد فرمایا کہ رب عالم قد قتلہ جہلہ، کتنے ایسے عالم ہیں، اہل علم ہیں، جن کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا۔ جہالت نے کیسے قتل کر دیا جبکہ وہ عالم تھے؟ فرماتے ہیں وَعِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ، اس کو علم تو تھا، اس کے اندر علم کی طاقت موجود تھی، علم کا چراغ، علم کا نور موجود تھا، لیکن اس نور اور اس علم کے چراغ نے اس کو روکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جہالت نے اس علم کا گلا دبا دیا تھا، اس کی جہالت اس پر غالب تھی، اور وہ جہالت کیا ہے؟ اس کی شہوانی خواہشات، اس کی عبوری اور عارضی خواہشات جو اس کی حیوانی جبلت کے اندر موجود تھی، اس لیے اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر مختلف اوقات میں مختلف مدارس کے حضرات کو بعض انتہائی بھیانک جرائم کے ارتکاب کے نتیجے میں میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اخبارات میں سرخیاں پڑھتے ہیں۔ ان کا علم ان کے ایمان میں نہیں ڈھلا، ان کی عقل ان پر غالب نہیں ہوئی، نتیجتاً ان کی جہالت نے ان کے علم کو مغلوب کر دیا، ان کے ایمان کو مغلوب کر دیا، اور وہ شخص اس راہ پر چل پڑا جو راہ اللہ کا نہیں ہے، شیطان اور ابلیس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ خصوصیات دی ہیں، اور یہ خصوصیات فطری ہیں، لیکن ان کا جو افق ہے، ان کا جو میدان ہے، وہ اتنا وسیع ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے انہی خصوصیات کی بنیاد پر انجام دیتا ہے جو اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کے وجود کے اندر نہفتہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، سچ بولتا ہے تو اس کے اندر موجود قوت کی وجہ سے، جھوٹ بولتا ہے تب بھی اس کے اندر موجود قوت کی وجہ سے، قتل کرتا ہے تب بھی اس کے اندر موجود اس چھپی ہوئی قوت کی وجہ سے، اور اگر کسی کی جان بچاتا ہے تب بھی اس کے اندر موجود اس چھپی ہوئی قوت کی وجہ سے۔ یعنی بہت ساری قوتیں انسان کے اندر اللہ نے ودیعت کر رکھی ہیں، چھپا رکھی ہیں، خصوصیات ہیں یہ۔ ان خصوصیات میں سے چند ایک کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر خدا پرستی کی خواہش ہے، خدا جوئی کی خواہش ہے، خدا کو تلاش کرو، یہ انسان کی فطری خواہش ہے، فطرت کے اندر موجود ہے۔ جب اس فطرت کا استعمال عقل کی روشنی میں وہ کرتا ہے تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب عقل کی روشنی میں اس خدا جوئی کی فطری خواہش کا استعمال نہیں کرتا تو نتیجتاً اس کا رخ بت کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی بت پرستی اور خدا پرستی میں اگر فرق ہے تو وہ اسی عقل کے استعمال اور عدم استعمال کا فرق ہے۔ جب یہی عقل انسان کی اس فطری خواہش کا رخ اللہ کی طرف نہ موڑ سکے، عقل کمزور ہو، تو اس کی جہالت غالب آ جاتی ہے اور وہ ایک بت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور اس کو اپنا معبود ماننے لگتا ہے۔ خدا جوئی ایک ایسی صفت ہے جو اس کے اندر
موجود ہے۔ اسی طرح سے برتری کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے، یہی خواہش اس کی زندگی کے بہت سارے نیک اور بد اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسی طرح سے حب ذات، اپنے آپ سے محبت انسان کے اندر موجود ہے، چونکہ موجود ہے اس لیے اس حب ذات کی وجہ سے وہ نیکی بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، لیکن اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن و جمال کی محبت، حسن خوبصورتی کمال ہے، کمال سے محبت فطری ہے۔ اب انسان کس چیز کو کمال سمجھے، یہاں پر آ کے عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک ظاہری شکل کو کمال سمجھتا ہے، اس کے حصول کے لیے ساری چیزیں بھول جاتا ہے، نتیجتاً اللہ سے دور اور شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ حقیقی کمال تک پہنچتا ہے، جب وہ حقیقی کمال تک پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، حسن، کمال سے محبت، عدل اور انصاف انسان کے اندر موجود ان خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ایثار اور قربانی انسان کے اندر موجود انہی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ منفعت پسندی، فائدہ کو پسند کرنا انسان کے اندر موجود انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ مال کی محبت انسان کے اندر موجود خصوصیات میں سے ہے۔ کیا مال کی محبت ہمیشہ بری ہے؟ نہیں۔ ہمیشہ اچھی ہے؟ نہیں۔ فیصلہ کون کرے؟ عقل، اور عقل کو کون سمجھائے؟ دین۔ لہذا اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اسی حب مال کے حوالے سے انسان کے اندر موجود اس خصوصیت کا تجزیہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس راہ کو تلاش کرنا پڑے گا جو ہمیں حب مال کی اس باطنی خصوصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ راست پر تو گامزن کرے، لیکن راہ کج یا بدراہ یا گمراہ نہ بنائے۔ اسی طرح سے شہوت ہے، اسی طرح سے غضب ہے، اسی طرح سے دیگر خصوصیات ہیں۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے اندر کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ ان خصوصیات کے وجود کے نتیجے میں اور ان کے درمیان توازن قائم رکھنے کے نتیجے میں انسان کمال کی اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں پر فرشتوں کو اس انسان کے سامنے سربسجود ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔